السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قیل یا رسول اللہ ما الغیبہ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بخته، رواه ابو داود، او كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز میں یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس مجلس میں اس طرح کیا گیا تو اس کو تکلیف پہنچے اور اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ پھر صحابی رضی اللہ نے سوال کیا، اگر وہ خرابی یا عیب واقعتاً میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خرابی، برائی یا عیب تیرے بھائی میں پایا جاتا ہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر نہیں پایا جاتا تو بہتان ہے، اس کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اب ذرا ہم اپنی محفلوں اور مجلسوں پر نظر ڈالیے، کس قدر اس گناہ کا رواج ہو چکا ہے اور ہم دن رات اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، بات اس کے منہ پر کہو یا نہ کہو، ہر حالت میں غیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ پیارے بھائیوں، غیبت کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، اس کے سامنے اپنے فاسد خیالات بیان نہیں کرنی چاہیے ورنہ کفر کا خطرہ ہے۔ غیبت ایسا گناہ کبیرہ ہے جیسے ڈھاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا، بہتان لگانا وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کرے اس وقت تک یہ معاف نہ ہوگا۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرے، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائے۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع ہو تو بھی وہ غیبت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔